ابھی مخنث حضرات آئے تھے. اچھا مخنث جی ٹیم تھی. تو بیان بہت ہمارے سب بہت سنتے ہیں. جی جی تو میں نے ان کو تصویر دی, میں آپ کو تصویر دی. میں نے کہا دیکھو ایک نصیحت کرتا ہوں, 313 مرتبہ جی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دی زندگی میں. صحیح 313 کیونکہ 313 کا عادت یہ بدرین کا ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. 31 بنگلے تیار ہوں گے اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں 2 بنگلے آپ لے لو تو انکم ٹیکس والے فون کرتے ہیں. 31 بنگلے آپ کی جنت میں تیار ہو جائیں گے. تو میں نے کہا تھا دنیا میں پراپرٹی بہت بنائی, جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اللہ جنت کے اندر بنگلہ دینے پر تیار ہے, بیٹا جنت میں بنگلے بنائے گا, وہ اللہ بمبئی میں بنگلہ اتار دے گا. ایک تو یہاں دے دے گا, ایک تو لاہور میں دے دے گا, ایک تو مکہ میں دے دے گا. لیکن جب وہاں دے گا تو یہاں دینے میں قادر نہیں ہے. کیا بات ہے. اور کہتے تھے کہ اپنے تو بنگلہ بنانے کی, خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں کچھ ہوا, اللہ حفاظت کرے, تو اللہ کو اتنا کہہ سکتے ہیں اللہ کو میری پراپرٹی تو وہاں ہے جنت میں. جنت میں. اللہ کہیں گے جا پراپرٹی. اور جتنی سورہ اخلاص کی فضیلتیں ہیں اس کی کسی صورت کی فضیلت نہیں ہے. میں قصہ سناتا ہوں مختصر. معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری تھے, تبوک کے موقع پر بیمار تھے تو تبوک نہیں جا سکے. ان کا انتقال ہوا مدینہ, تو حضرت جبریل تبوک پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے اور اب کیا کریں, ان کے لاش یہاں لائیں یا وہاں دفن کریں, جنازہ پڑھیں. آپ نے فرمایا نہیں, ان کی لاش یہاں لاؤ. 70,000 فرشتے ان کا جنازہ لے کر تبوک پہنچے اور فوت ہو رہے ہیں مدینہ. اللہ کو, ہم مدینہ ہی بیٹھے ہیں. اور 70,000 فرشتے ان کا جنازہ لے کر تبوک پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنازے کی نماز پڑھائی. پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہاں دفن کریں یا بقی میں لے جائیں. آپ نے فرمایا نہیں بقی میں لے جاؤ. لیکن ایک بات کا جواب دو جبریل, یہ اکرام اتنا کیوں ہوا؟ آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے, ان کا اتنا اکرام اعزاز, فرشتے آئے, تم بھی آئے, لائے, لے جا رہے ہو, بقی میں دفن کر رہے ہو. تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا, اس لیے آپ بھی اپنے شاگردوں کو سورہ اخلاص پہ لگاؤ. صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں بنگلہ تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بنگلے تیار کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تجھے جتنے بنگلے بنانے ہو بنا, تو بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. یہ میں نے بیان کیا تو امریکہ میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہماری شکاگو میں, اس کا مجھے فون آیا. اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے آپ کا سنا 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا ہے اور 5 لاکھ مرتبہ آپ کو ہدیہ دے دیا. میں نے 5 لاکھ مرتبہ میرے لیے رکھ لیا. لیکن حضرت ابو جی کہتی ہے, ابو جی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں لیکن شرم آتی ہے. نہیں بیٹا پوچھو, کیا پوچھتی ہوں؟ اور میں کہا ابو جی بہت بنگلے ہو گئے تو وہاں کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ ان کو گجراتی اور پنجابی ان کو کرائے کی بہت ضرورت رہتی ہے. گجراتی اور پنجابی ان کو بھی کرائے کوئی کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھ میں نے کہا بھاڑا ابو جی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ مجھے بھی ہنسی آئی. میں نے کہا بیٹا دیکھ وہاں بھاڑا تو نہیں آئے گا, تو اتنے بنگلے کیا کریں گے وہاں؟ میں نے کہا بیٹا جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. مشورہ کر لیں گے, وہاں جا کے ملے گا ضرور, یہ یقینی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا چلتے پھرتے بھی رات کو نیند نہیں آوے, جیسے رات کو آدمی کروٹیں لیتا ہے, 2-4 بنگلے بنا لینے کے جنت میں 10 مرتبہ پڑھنے پڑتا ہوں. اور ایک بات اور کہتا ہوں,
بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, بے حساب اللہ کی رحمتوں کی چادریں آپ پر آئیں گی انشاءاللہ. گنو مت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پوچھا بھی تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے؟ مجھے بہت محبت ہے. جا اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے, جا. کیا بچا؟ نسب نامہ ہے اللہ کا. جب سورہ اخلاص نازل ہوئی 70,000 فرشتے لے کر آ رہے تھے. سب فرشتوں نے کہا کیا ہے, کہ اللہ کا نسب نامہ لے کے جا رہے ہیں. اللہ مشرکین مکہ نے کہا تھا انصب لنا ربک, تمہارے رب کا کیا ہے یعنی نسب نامہ. یہ آیت ہے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جو لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی شادیاں ہو گئی, لڑکیوں کا جو ہے رشتے نہیں ہوتے تھے رشتے ہو گئے. سب کام اللہ نے کیا. ہمارے بمبئی میں ایک جگہ ہے ہماری, یہ نواب مسجد, یہ جانتے ہیں, میرے وہاں بیان ہوتا تھا. ایک لڑکی آئی, ایک ابو جی میرا 28 سال کی عمر ہو گئی, میرا کہیں نکاح ہی نہیں ہوتا. ابو جی 28 سال کی عمر ہو گئی, کہیں میرا نکاح ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا بیٹا ایک وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا دیکھ میرا یہ وظیفے کا نام ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. تو سورہ اخلاص بہت پڑھتی رہے اور رزق مانگتی رہے. اس نے پڑھنا شروع کیا. میرے ہاتھ میں تسبیح تھی, جو میں نے آپ کو تسبیح دی نا, یہ تسبیح تھی میرے ہاتھ میں, ایسا پڑھ رہا تھا میں. تو میں نے اس کو کہا بیٹا بیٹا یہاں, بیٹا بیٹا یہاں. میری تصویر دے دی میں نے اس کو. جی وہ تصویر لے کے چلی گئی. 1 سال کے بعد میں وہاں مسجد میں گیا تو وہی لڑکی لڑکا بچہ لے کر کھڑی تھی. کہ بیٹا کیا ہوا؟ میں کہا ابو جی آپ بیان کر کے آ جاؤ پھر سناتی ہوں. بیان کر کے لوٹا. میں نے کہا ابو جی الحمدللہ سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا. میں نے کہا دیکھ اللہ نے بہت مال دیا ہے تو اسٹاک مت کرنا, تو اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا. اسٹاک مت کرنا, خرچ کرتی رہنا. کہ ابو جی خوشخبری اور سناؤں؟ میں تو سناؤں کہ کئی لڑکیاں جو میرے پاس آئی, اس کا نام حلیمہ تھا. ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے, تیری شادی کیسے ہوگی؟ تو میں کہتی تھی سورہ اخلاص اور ابو جی کی تسبیح, جاندار شاندار مالدار دیندار, یہی تسبیح. اچھا میں نے کئی لڑکیوں کو پڑھوایا, سب کی شادیاں ہو گئی الحمدللہ. ہر کام کے لیے بہت مجرب ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ میں نے مخنث حضرات سے کہا تو مخنث حضرات خوش ہو گئے. حرم شریف میں ملے تھے, یوٹیوب پر ویڈیو پڑی ہوئی ہے, اور خوش ہو گئے. ارے ہمیں یہ بات تو کسی نے بتائی نہیں. میں نے کہا تو ضرور کرو, اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ, تبلیغ میں جاؤ, جہاں چلہ لگاؤ, 3 چلہ لگاؤ, سال لگاؤ, 6 مہینہ لگاؤ, کرو لیکن اللہ کے لیے کرو. کوئی غرض دنیا کی نہیں. غرض ہوگی تو اللہ پھینک دے گا. اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ ہاتھ میں لے لے گا. اس لیے میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے سورہ اخلاص جتنا ہو سکے آپ سے پڑھتے رہیں, پڑھواتے رہیں, انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ابو ذر غفاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے کہ یا رسول اللہ احاذا ابا ذر, کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا نعم یہ ابو ذر ہے. پھر حضور نے پوچھا ارے تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو حضرت جبریل نے کہا مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں 2 عادتیں اچھی ہیں. ایک ان کے اخلاق اچھے ہیں اور دوسرا سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں. سورہ اخلاص کی میں عام طور سے میرے سبقوں کے اندر کروڑوں آدمی الحمدللہ سنتے ہیں. سب نے جو بنا, ایک ہی بات کہتا ہوں, دنیا میں پراپرٹی بہت بنا لی, جنت میں پراپرٹی بناؤ. اور دوسری بات کہتا ہوں, مسجد میں جاتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کبھی اللہ سے ملنے کی نیت سے بھی جایا کرو. مانگنا ہو رہا ہے, ملنا ہو رہا ہے, سمجھ گئے نا. اللہ کہے گا اچھا روزانہ میرے پاس یہ مانگنے کے لیے آتا ہے اور خالی ملنے کے لیے آیا ہے, فرق پڑتا ہے دونوں. ہمارے کویت کے بادشاہ ہیں, ہمارے ایک ساتھی تھا, وہ ان کے پاس جاتا تھا تو وہ بادشاہ کویت کا انہیں دروازے تک چھوڑ دے جاتا. کئی لوگوں نے پوچھا, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, آپ کسی کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں, اور یہ تمہارا ایک ساتھی آتا ہے تبلیغ والوں کا, آپ چھوڑنے جاتے ہو. بولے تم میں اور ان میں فرق ہے, تم سب میرے پاس مانگنے آتے ہو, یہ مجھ سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور کبھی پیسہ مانگتا نہیں.
کہ اس کی عزت میں دروازے پہ چھوڑنے جاتا ہوں. تو مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے لیکن ملنے سے اللہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے. اللہ کو دے گئی ہم کو تو اللہ سے ہی لینا ہے. اس لیے اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگو کہ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی جنت دے, مرنے کے بعد بھی اللہ جنت دے. ختم ہو گئی بات, سب کچھ آ گیا ہے اس میں. اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی دنیا بھی چاہیے اور حلال چاہیے. دنیا میں بھی جنت دے, مرنے کے بعد بھی جنت دے. اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے قبول کرے. آپ حضرات کو میں یہ درخواست ہے کہ میں ایک ایک تصویر ان کو بھی دے دوں, ان کو بھی دے دیتا ہوں ایک تصویر. جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. درود شریف بھی دے دو بھائی. اور یہ درود شریف جو ہے سفر کرنے کے بعد میں پہنچا ہوں مدینہ منورہ میں شیخ کی خدمت میں, اور ہر طرف سے راستے بند تھے. یہ سمجھ لیں میری ایک خفیہ ملاقات ہے, اور اس خفیہ ملاقات کا خلاصہ میں نے شیخ نے بھی فرما دیا, اور میرا اتنا کافی ہے. اس نشست کو جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کو میرا مشورہ ہے بار بار سنیں, بار بار سنیں. اچھا, کس چیز کو جب بار بار سنیں گے پھر وہ چیز جو ہے ہمارے سامنے پھر واضح ہو سکے. میں پھر درخواست کروں گا اس چیز کو بار بار سنیے, بار بار سنیے, تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور تسبیح خانہ سورۃ اخلاص کو بہت زیادہ اس نے پھیلایا. تسبیح خانے نے, شیخ نے ہمارے سبق کو زندہ کر دیا. جزاک. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے.